نورستان کی یہ جادوئی وادی جہاں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان سبزہ ایسے لہراتا تھا جیسے زمین نے خود زندگی کو اوڑھ رکھا ہو، وہاں ایک عظیم سلطنت آباد تھی جہاں ہر صبح موروں کے رقص سے شروع ہوتی اور ہر شام ان کے پروں کی چمک سے ختم۔ اسی سلطنت میں شہزادی ایلینا رہتی تھی، جو باقی انسانوں سے مختلف تھی کیونکہ اس کے دل میں پرندوں، خاص طور پر موروں کے لیے ایک عجیب سا لگاؤ تھا۔ ایک دن وہ شاہی باغ میں ایک زخمی مور کے پاس بیٹھی اس کے پروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ اچانک اس کے لمس سے وہ مور ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور اسے کہا کہ وہ ان پرندوں میں حد سے زیادہ کھو رہی ہے، مگر ایلینا نے مسکرا کر جواب دیا کہ اسے لگتا ہے جیسے وہ خود بھی ان کا حصہ ہے۔ ابھی یہ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر سیاہی چھا گئی اور ایک خوفناک بوڑھا جادوگر دربار میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں انسانی کھوپڑی والا عصا تھا اور اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ اس نے بادشاہ کو خبردار کیا کہ ایلینا کے اندر مور کی قدیم روح جاگ رہی ہے، جو ایک دن پورے نورستان کو انسانوں سے خالی کر کے پرندوں کی دنیا بنا دے گی۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا اور اسی خوف نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ رات کے اندھیرے میں جادوگر خفیہ راستے سے ایلینا کے کمرے میں آیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ اپنے باپ اور سلطنت کو بچانا چاہتی ہے تو اسے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایلینا قربانی کے جذبے سے اس کے ساتھ روانہ ہو گئی، مگر جنگل کے بیچ پہنچ کر جادوگر نے اپنا اصلی روپ دکھایا۔ ایک ہولناک قہقہا لگایا اور جادو کے الفاظ پڑھ کر اسے ایک دیو قامت سنہری مور میں تبدیل کر دیا۔ اس لمحے اس کی چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی اور اس کی آنکھ سے گرتا ہوا آنسو موتی بن کر زمین پر گر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خوبصورت جنگل ایک پراسرار اور تاریک جگہ بن گیا جہاں کوئی انسان قدم رکھنے سے ڈرتا تھا۔ کئی سال بعد ایک بھٹکا ہوا شہزادہ زایان اسی جنگل میں آ پہنچا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے مگر اس کی تلوار اس کے شاہی ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے بوجھ سے ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ایک جنگ میں اس کے ہاتھوں ایک معصوم انسان مارا گیا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس گناہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ایک رات جب وہ ندی کے کنارے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا تو اسے ایک مدھر آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سنہری مور پانی میں اپنا عکس دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی چاند کی روشنی اس پر پڑی وہ آہستہ آہستہ ایک حسین لڑکی میں بدلنے لگا، جس کے جسم پر اب بھی پروں کی ہلکی چمک باقی تھی۔ زایان حیران ہو کر اس کے قریب آیا مگر ایلینا ڈر گئی اور اسے وہاں سے جانے کو کہا، مگر زایان نے کہا کہ وہ خود اندھیروں کا مسافر ہے اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگا۔ زایان اسے پھل لا کر دیتا، اپنی کہانیاں سناتا اور ایلینا آہستہ آہستہ اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ لیکن ایک رات جادوگر دوبارہ ظاہر ہوا اور اس نے زایان کو سچ بتایا کہ یہ وہی شہزادی ایلینا ہے جس کی سلطنت اس کے اپنے باپ نے تباہ کی تھی، اور اگر وہ اسے بچانا چاہتا ہے تو اسے اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی آواز اور اپنی یادداشت قربان کرنی ہوگی۔ یہ سن کر زایان ایک لمحے کے لیے ہچکایا مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ وہ جادوگر کی غار میں پہنچا جہاں ہزاروں آئینے تھے اور ہر آئینے میں اسے اپنا وہی گناہ نظر آتا تھا جو اس نے جنگ میں کیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ٹوٹنے لگا مگر پھر اس نے ہمت جمع کی اور چیخ کر کہا کہ وہ اپنے گناہوں کو مانتا ہے مگر اب وہ ایک معصوم کو بچا کر خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی تلوار جادوگر پر نہیں بلکہ اپنے ہی سائے پر ماری اور جیسے ہی اس نے اپنے خوف کو شکست دی، جادوگر دھواں بن کر ختم ہو گیا اور پورا جنگل روشنی سے بھر گیا۔ ایلینا واپس انسان بن گئی اور خوشی سے زایان کی طرف دوڑی، مگر جب اس نے اس سے بات کی تو زایان خاموش رہا کیونکہ وہ اپنی آواز کھو چکا تھا۔ ایلینا یہ جان کر ٹوٹ گئی کہ اس نے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دور سے نورستان کے محل کے نکارے سنائی دے رہے تھے جیسے انہیں واپس بلایا جا رہا ہو، مگر انہوں نے محل کی طرف جانے کے بجائے جنگل کی گہرائی کا راستہ چنا کیونکہ اب وہ شہزادہ اور شہزادی نہیں رہے تھے بلکہ دو ایسی روحیں بن چکے تھے جن کی محبت الفاظ کی محتاج نہیں تھی بلکہ خاموشی میں بھی مکمل تھی۔
اور یوں ان کی کہانی ایک ایسی لازوال داستان بن گئی جس میں قربانی، پچھتاوا، محبت اور نجات سب ایک ساتھ سمیٹ گئے۔